السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کی تحریک اور کراچی کے جلسے کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا کہ کراچی کا جلسہ پی ڈی ایم کا جو اناؤنس کیا ہوا تھا 29 جولائی کو، یہ آگے چلا گیا ہے۔ 29 جولائی کو اب جلسہ کراچی میں نہیں ہوگا۔ یہ جلسہ اب 13 اگست کو، یعنی 13 اگست کی شام کو، 13 اور 14 کی درمیانی شب جو ہے کراچی میں جلسہ ہوگا۔ اور جو اسلام آباد میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ 14 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، 3 جلسے اناؤنس کیے تھے نا پی ڈی ایم نے۔ ایک سوات کا جلسہ ہو گیا اور اس کے بعد کراچی کا 29 جولائی کو، اور پھر 14 اگست کو اسلام آباد کا ایکسپیکٹیڈ تھا، لیکن وہ اب اسلام آباد کا جلسہ نہیں ہوگا، صرف کراچی کا جلسہ ہوگا، یعنی 3 کی بجائے 2 جلسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی قیادت آپس میں بیٹھے گی اور پھر آگے کا لائحہ عمل، شیڈول جو بھی ہوگا احتجاجی تحریک کا، وہ طے کیا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک ٹھنڈی کیوں پڑ گئی ہے، اور میاں صاحب خاموش ہیں، مولانا صاحب کیوں خاموش ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کیوں خاموش ہیں، مولانا صاحب کا انٹرویو کریں۔ لوگ ویڈیوز پہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، تو مولانا کا بھی اپڈیٹ دوں گا۔ آج ہی میری مولانا سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر، مولانا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، کیونکہ مولانا کی طبیعت، آپ کو یاد ہوگا جب کراچی گئے تھے تو طبیعت ناساز ہوئی تھی، 1 ہفتے کے لیے مولانا ہاسپیٹلائز ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد آئے تو مولانا زیر علاج رہے ہیں، مسلسل مولانا کا علاج چلتا رہا ہے، کیونکہ مثانے کا انفیکشن تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کمزوری، اور میڈیسن جب بندہ کھاتا ہے تو پیشنٹ جب کھاتا ہے تو اس میں کمزوری ظاہر ہے چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو مولانا ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب سمجھ لیں کہ ابھی نہیں ہوئے، ابھی علاج ان کا چل رہا ہے۔ مولانا اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان بھی گئے، عید سے 2 دن پہلے وہاں پر پہنچے۔ پھر جو موسیٰ خان، مولانا کے پی ایس طارق بلوچ کے جو والد ہیں، مولانا کے قریبی ساتھی ہیں موسیٰ خان بلوچ، وہ رہا ہو کر آ گئے۔ اس دن میں نے ویلاگ بھی کیا تھا کہ موسیٰ خان بلوچ کی ضمانت ہو گئی ہے، نیب نے معافی بھی مانگ لی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اسی دن ہی موسیٰ خان پھر رہا ہو گئے تھے۔ رات کو پشاور میں ٹھہرے کیونکہ لیٹ رہائی ہوئی تھی، تو دوسرے دن جلوس کی صورت میں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان لے آئے، مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ سب سے پہلے مولانا کے پاس پہنچے اور مولانا نے ان کا استقبال کیا، مولانا کے ساتھ 15-20 منٹ، کیونکہ جلوس تھا تو ظاہر ہے اتنی طویل نشست نہیں تھی، 15-20 منٹ مولانا کے ساتھ حال احوال ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ جلوس میں ہی ضیاء الرحمان صاحب جو مولانا کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور باقی وہاں کے جو ان کے ساتھی تھے موسیٰ خان بلوچ کو وہ جلوس کی صورت میں وہاں پہ گھر پہ پہنچایا، اور انہوں نے عید اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ کی ہے۔ تو مولانا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ آج میری مولانا سے بات ہوئی اور مولانا سے یہ میں نے سوالات پوچھے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ختم ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی پڑ گئی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں مولانا کیوں خاموش ہیں، کوآرڈینیشن نہیں ہے، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو مولانا نے مجھے یہ بتایا کہ کوآرڈینیشن بالکل ہے۔ میں نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، 2 ویلاگ کیے تھے کہ میاں نواز شریف خاموش ہو گئے ہیں۔ میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا، جو سخت بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر میاں صاحب گرج رہے ہوتے تھے، گرج بھی رہے ہوتے تھے، برس بھی رہے ہوتے تھے پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران۔ لیکن اب 2 مہینے سے مولانا کے ساتھ، مولانا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن میں کنفرم ہوں کہ مولانا کے ساتھ 2 مہینے سے میاں صاحب، تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، میاں نواز شریف مولانا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ جب سے شہباز شریف صاحب رہا ہو کر آئے ہیں اور یہ معاملات شہباز شریف نے سنبھالنا شروع کیے ہیں، مفاہمتی پالیسی جب سے نون لیگ نے شروع کی ہے، تب سے میاں صاحب مولانا کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے،
اور مریم نواز بھی رابطہ نہیں کر رہی، وہ اس لیے شاید کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے اس پہ، ہمارے جو شہباز شریف کی جو مفاہمتی پالیسی ہے یا جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات چل رہے ہیں ان پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے کہ مولانا کے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر ظاہر تحریک تیز ہو سکتی ہے، تو یہ تحریک تیز کرنا نہیں چاہ رہے میاں صاحب، اور نون لیگ فی الحال خاموش ہے۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کو میاں صاحب نے کشمیر بھیجا، آزاد کشمیر، 8 جولائی سے 19 جولائی تک مریم نواز نے جلسے کیے ہیں، 15-18 جلسے کیے، لیکن ان تمام جلسوں میں میاں صاحب، مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا ایک جلسے میں میاں صاحب کو اسکرین پہ دکھایا بھی کہ میاں صاحب جلسہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ورکرز کو، جلسے کے شرکاء کو مریم نواز نے دکھایا کہ جی یہ میاں صاحب لائن پہ ہیں اور ویڈیو کال پہ ہیں اور میاں صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے تقریر نہیں کی کسی بھی جلسے میں، پورے کشمیر کی الیکشن کمپین میں میاں صاحب بولے نہیں ہیں۔ میاں صاحب اگر آن اسکرین آ سکتے ہیں، ویڈیو لنک پہ آ سکتے ہیں، موجود ہیں، یعنی ٹائم بھی ہے میاں صاحب کے پاس، جلسہ بھی پورا دیکھ رہے ہیں، تو میاں صاحب بول کیوں نہیں رہے؟ یہ سوال بڑا ہے میرے لیے۔ میں اس پہ بڑا سوچتا رہا کہ میاں صاحب، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں صاحب چاہیں اور وہ نہ بولیں، تو چاہے میڈیا پاکستان کا میاں صاحب کی لائیو تقریر نشر کرے نہ کرے، لیکن سوشل میڈیا پہ تو چل سکتی ہے، میاں صاحب کی نون لیگ کی سوشل میڈیا وہ چلا سکتی ہے، لیکن میاں صاحب پورے کشمیر کی کمپین میں کسی بھی جلسے میں میاں صاحب نے تقریر نہیں کی، کیونکہ میاں صاحب اگر تقریر کرتے تو انہوں نے سخت بات کرنی تھی، اور اگر سخت بات نہ کرتے تو پھر بھی، سخت بات کرتے تو بھی مسائل پیدا ہوتے، اگر سخت بات نہ کرتے تو بھی سوالات پیدا ہوتے، لوگ ڈسکس کرتے کہ میاں صاحب کو کیا ہو گیا جی، میاں صاحب ٹھنڈے پڑ گئے، اور جو میاں صاحب کا گرج برس رہے ہوتے تھے پی ڈی ایم کی تحریک کے دنوں میں جلسوں میں، وہ میاں صاحب کا ٹون نہیں ہے۔ تو میاں صاحب بالکل خاموش ہیں۔ اگر کوئی دوست میری اس بات کے ساتھ اختلاف رکھ رہا ہے تو وہ ان کا حق ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ظاہر ہے وہ خود بتائیں، جو اختلاف بھی رکھیں تو وہ خود بتائیں کہ میاں صاحب 2 مہینوں سے کہاں بولے ہیں۔ میاں صاحب کی کوئی تقریر 2 مہینوں میں مجھے بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت تقریر بتائیں، مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلے کی طرح کی سخت کوئی تقریر بتائیں۔ تو کوئی تقریر، کوئی سخت بیانیہ، کوئی مزاحمتی بیانیہ اس وقت نون لیگ کا نہیں چل رہا، نون لیگ کا مزاحمتی بیانیہ خاموش ہے، اور اس لیے مولانا تو ویسے ہی بیمار تھے، تو ظاہر ہے رمضان گزرا ہے تو اس کے بعد ایکٹیویٹیز، یہ جلسہ اناؤنس کیے 3، لیکن مولانا یہ 20 دن تو تقریباً ہو گئے ہیں، مولانا کی صحت کا معاملہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مولانا بھی ظاہر ہے اتنے ایکٹیو نہیں ہے، پھر میاں صاحب بھی رابطہ ختم کر گئے ہیں۔ لیکن مولانا سے جب بھی یہ میں نے پوچھا کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے آج، تو مولانا نے کہا کہ نہیں جی کوآرڈینیشن ہے ہماری۔ مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن ہے، لیکن جلسوں کے حوالے سے میں نے جب پوچھا تو مولانا نے بتایا کہ جو 29 جولائی کا جلسہ کراچی میں اناؤنس کیا گیا تھا، اب وہ 29 کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ آگے چلا گیا ہے، یعنی یہ 13 اگست کی شام کو، 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی شب آزادی کے دن جو ہے یہ جلسہ ہوگا کراچی میں، اور جو اسلام آباد کا جلسہ تھا وہ جلسہ اسلام آباد کا فی الحال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ جلسے جب ہو جائیں گے، جلسہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی، مولانا کا یہ کہنا ہے، اس کے بعد نیا کوئی لایا عمل کوئی ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ تو میاں صاحب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میاں صاحب رابطہ کب کرتے ہیں مولانا کے ساتھ، اور پی ڈی ایم کی قیادت آپس میں کوآرڈینیشن کب باضابطہ ان کی شروع ہوتی ہے، ایک چیز۔ لیکن بہرحال پی ڈی ایم موجود ہے ابھی، اور پی ڈی ایم کی تحریک بھی موجود ہے، اتار چڑھاؤ یہ سارے معاملات، سردی گرمی اور یہ چلتے رہتے ہیں تحریکوں میں، کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے معاملہ،
مسئلے مسائل ہوتے ہیں. مولانا بیمار تھے, میاں صاحب اپنی حکمت عملی کے تحت خاموش ہیں, تو یہ مسئلے مسائل ہیں. تو بہرحال پی ڈی ایم دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے. مولانا کا موقف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو دھچکا تو پہنچائے, نقصان تو پہنچائے, وہ اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی. پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اپنے مقاصد پورے جو مکمل جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں کر پائی. کچھ نہ کچھ اہداف حاصل کی ہے پی ڈی ایم کی تحریک نے. اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا, منت سماجت کرنی پڑی, ہاتھ جوڑنے پڑے کہ بھئی ہمارا نام مت لیں. تو یہ تو مولانا اور میاں نواز شریف نے سخت بیانیے کی وجہ سے, پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے اتنا تو فائدہ ہوا ہے, لیکن جو مکمل فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوا. اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہیں. پیپلز پارٹی بھی اسی طرح ہی پی ڈی ایم کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے جس طرح پی ٹی آئی بات کر رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات اتنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں آتے, اتنے عمران خان کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بالکل بھی نہیں آتے. ایک بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں آتا, لیکن عمران خان کے خلاف بھی اتنے نہیں آتے جتنے پی ڈی ایم کے خلاف آتے ہیں. جتنی الزام تراشی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پہ کر رہی ہوتی ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مخالفت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے. مخالفت ہی مولانا کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ ہے, نون لیگ, جے یو آئی اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں, ڈسکس کرنے والی ہیں کہ پیپلز پارٹی آخرکار اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کیوں نہیں کر رہی ہوتی. میں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے انٹرویوز جن کے کیے ہیں, فیصل کریم کنڈی کے 2 انٹرویو کیے ہیں, اس میں ان سے میں نے یہی پوچھا ہے. میں نے فرت اللہ بابر سے بھی انٹرویو کیا, ان سے بھی پوچھا تھا. تو بھئی آپ یہ مجھے کوئی بیان دکھائیں اپنا کوئی 6 مہینوں میں, 3 مہینوں میں, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے دیا ہو, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دیا ہو. اس کے برعکس میں نے کہا آپ لوگوں کے ہی جاری کردہ بیانات آفیشل میڈیا جو ہے آپ کا جاری کرتا ہے. راجہ پرویز اشرف, نیر بخاری, شیری رحمان, شازیہ مری, فیصل کریم کنڈی, قمر زمان کائرہ, ان سب کے بیانات پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف, الزام تراشیاں مولانا کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, نون لیگ مریم نواز کے خلاف, پی ڈی ایم کے خلاف کہ پی ڈی ایم نے یہ کیا, پی ڈی ایم نے یہ کیا, مولانا نے یہ کیا, نواز شریف نے یہ کیا, جی شہباز شریف کے خلاف. تو یہ الزامات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں لگاتے؟ یعنی کوئی الزام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوتا, کوئی بیان نہیں ہوتا. پی ڈی ایم ٹارگیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا, پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان پہنچایا. یہ جو ابھی جو ٹھنڈی ہے اس وقت تحریک پی ڈی ایم کی, اس کی ایک وجہ پیپلز پارٹی بھی ہے. کچھ اور بھی وجوہات ہیں, لیکن ایک سب سے بڑی وجہ پیپلز پارٹی بھی ہے. اگر پیپلز پارٹی تحریک کے پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتی, نکل نہ جاتی, اور زرداری صاحب ہاتھ جوڑ کر کے بھئی میں جیل نہیں جا سکتا, میرا بیٹا بھی ایک ہے تو میں نے ٹھیکہ نہیں لیا, اور یہ وہ اس طرح کی تقریر کر کے بھاگ گئے, تو پیپلز پارٹی اگر نہ بھاگتی, پیپلز پارٹی کھڑی رہتی, تو شاید پی ڈی ایم کی تحریک بھی اسی ڈگر پہ, اسی جذبے کے ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک ابھی بھی موجود ہوتی. گرمی کی وجہ سے تھوڑا بہت ظاہر اثر پڑتا ہے, لیکن پی ڈی ایم کی تحریک اس کنڈیشن میں نہ ہوتی. اگر پیپلز پارٹی بھی ہوتی تو پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ گئی, تو یہاں پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے, وہ اگر ساتھ چھوڑ جائے تو اے این پی بھی نکل گئی, پیپلز پارٹی بھی نکل گئی, تو پی ڈی ایم تو ظاہر ہے تھوڑا ڈسٹرب تو ہوتا ہے, لیکن تحریک اپنی جگہ پر موجود ہے. اور تحریک مولانا کا یہ موقف ہے کہ تحریک پھر اٹھے گی, اور یہ جلسہ جو ہے 29 کا, یہ 13 کو چلا گیا ہے. ایک اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا, میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا ہے کچھ دیر پہلے, اس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے جو میں نے مولانا اور عمران خان کے اتحاد کے حوالے سے کچھ حقائق بیان اس میں بتائے ہیں, شیئر کیے ہیں,
کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اتحاد ہو رہا ہے مولانا اور عمران خان کا۔ کشمیر کے حوالے سے میں نے مولانا سے بھی ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد میں نے ویلاگ میں کچھ چیز شاید میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہوگی، مجھے سمجھنے میں شاید میں نے کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہوگا میرے سے، تو میں نے ویلاگ جیسے ہی اپلوڈ کیا تو مجھے 2 فون کال آئے نا، ایک کشمیر سے آیا، راشد حنفی صاحب ہیں، انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ شاکر بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے ویلاگ میں۔ پھر مجھے زاہد شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی فون کیا، JUI کے ہیں، انہوں نے بھی وائس میسیج کیا، انہوں نے بھی وہی بات کی جو راشد حنفی نے کی، تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ وضاحت میں ضروری کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ کی درستگی رہے۔ JUI آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ جو ایک تاثر تھا کہ JUI آزاد کشمیر کے امیدواروں نے وڈرا کیا ہے PTI کے امیدواروں کے حق میں، تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی JUI پاکستان اور JUI آزاد کشمیر، یہ JUI آزاد کشمیر کی جو JUI ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ذیلی تنظیم نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اتنی ہے، بالکل یہ درست ہے، لیکن وہاں پہ جو جمعیت علماء اسلام 2 ہیں، ایک دھڑا آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام کے نام سے ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا محمود الحسن، وہ JUI جو اوریجنل JUI ہے آزاد کشمیر کی، اس سے الگ ہو گیا ہے، یعنی وہ الگ دھڑا ہے، اور باقی جو مولانا کو، وہ مولانا کے شاید پیچھے نہیں ہوتے، جو مولانا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کی JUI، اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، یعنی جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام کے اینڈ میں لگا ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، مولانا سعید یوسف جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولانا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، مولانا کو اپنا لیڈر، اپنا قائد مانتے ہیں۔ یہ 2008 میں یہ اختلافات ہوئے تھے تو یہ دھڑا ایک الگ ہو گیا تھا، اور وہ دھڑا اسی نام کو ہی چلا رہا ہے جو پہلے نام تھا، آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام، مولانا محمود الحسن۔ یہ ان لوگوں نے، مولانا محمود الحسن لوگوں نے، انہوں نے PTI کے امیدواروں کی حمایت کی ہے، جو یعنی مولانا سعید یوسف کا جو JUI ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ جو مولانا کے فالوورز ہیں، مولانا کو قائد مانتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی PTI کے امیدواروں کی حمایت نہیں کی۔ یہ میں ایک تھوڑا سا مکس کر گیا تھا پہلے والے ویلاگ میں، ضروری سمجھا کہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔